قرآن 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 زندہ باد، قرآن زندہ باد، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، ایک نور سجائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، تطہیر ہو ہر دل کی قرآن کی تلاوت سے، شاداب رہے ہر روح ایمان کی محبت سے، تطہیر ہو ہر دل کی قرآن کی تلاوت سے، شاداب رہے ہر روح ایمان کی محبت سے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین کرام، آپ سبھی حضرات کا ہماری چینل انوار ایمان میں خیر مقدم ہے۔ امید کرتا ہوں سبھی ساتھی خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خیریت و عافیت کے ساتھ رکھے، آمین۔ اقرأ القرآن مع التجوید، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھیے۔ اس کورس کا لیسن نمبر 9 شروع کرنے جا رہا ہوں۔ آج کے اس لیسن کے اندر حروف مدہ کا بیان ہے۔ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ حروف مدہ 3 ہے۔ حروف مدہ 3 ہے۔ نمبر 1 الف مدہ، نمبر 2 واو مدہ، نمبر 3 یا مدہ۔ ان تینوں کو حروف مدہ کہا جاتے ہیں، اور یہ حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تینوں کے تینوں حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ اب ایک الف کی مقدار کیا ہوتی ہے؟ تو اس کی مقدار کا اندازہ لگانے کے لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہماری ہاتھ اگر کھلا ہاتھ ہے تو مٹھی کو بند کر دیا جاوے تو انگلیوں کو بند کرنے میں جتنا دیر لگتا ہے یہ ایک الف کی مقدار اندازاً بتائی جاتی ہے۔ یا مٹھی بند ہو تو بند مٹھی کو کھولی جاوے تو کھولنے میں جتنی دیر لگتی ہے اتنی مقدار ایک الف کی مقدار بتائی جاتی ہے۔ اب حروف مدہ میں سے سب سے پہلے مدہ الف مدہ ہے، تو آج الف مدہ ہی کا سبق ہے۔ تو سمجھیے الف مدہ کس کو کہتے ہیں؟ تو الف مدہ کہتے ہیں کہ الف سے پہلے زبر ہوتا ہے اور الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، یعنی الف خالی الف ہو اور الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر آ جاوے تو یہ الف مدہ بن جائے گا۔ دیکھیے نیچے مثال دی ہے، دیکھیے با، پھر اس کے بعد الف ہے۔ الف، اس الف کو خالی الف کہتے ہیں۔ خالی الف کا مطلب کہ الف کے اوپر نہ زبر ہے، نہ زیر، نہ پیش، نہ دو زبر، نہ دو زیر دو پیش، کوئی حرکت نہیں، حرکت سے خالی ہوتا ہے الف، اور اس سے اگلے والے حرف کے اوپر جو ہے زبر ہوتا ہے، تو یہ الف مدہ بن جاتا ہے۔ اور اس کو ایک الف کے برابر کے کھینچ کر کے پڑھیں گے، جیسے الف با، الف زبر با، با، اس طرح اس کو کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ دیکھیے دوسری طرف جو ہے انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے، اس میں بھی یہی بات ہے کہ حروف مدہ 3 ہے۔ نمبر 1 الف مدہ، نمبر 2 یا مدہ، نمبر 3 واو مدہ۔ حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ نیچے الف مدہ کا قاعدہ لکھا ہے کہ الف سے پہلے زبر ہوتا ہے اور الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے۔ مثال بھی یہی دی گئی ہے یہاں پر بھی، کہ جیسے با الف زبر با۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں۔
चलिए अलिफ से लेकर बा से लेकर या तक की तख्ती को अलिफ मद्दा के साथ कैसे पढ़ेंगे, अपनी नज़रों को स्क्रीन पर जमाए रखिए और एक एक हर्फ को सेहत के साथ पढ़ने की मेरे साथ कोशिश कीजिए। चलिए पहला बा के देखिए, बा के ऊपर ज़बर है और आखिर में खाली अलिफ है, तो ये बन गया अलिफ मद्दा। एक अलिफ के बराबर खींच करके पढ़िए, बा ता सा जा हा हा, इसको पूर्व पढ़ना है, हा दा रा। जुबान का अगला हिस्सा बाहर निकाल कर पढ़िए, रा रो, इसको पूर्व पढ़िए, रो जा सा शा सो ज़ो तो ज़ो आ। गले से निकाल कर आइन को पढ़िए, आ ओ फा ओ का। देखिए बड़ी कॉफ और छोटी काफ में फर्क कीजिए। बड़ी कॉफ को पूर्व पढ़ेंगे कौ, और छोटी काफ को बारीक पढ़ेंगे का। ला, आगे पढ़िए, मा ना वा हा आ। देखिए ये हमजा है, ये हमजा के ऊपर ज़बर और बाद में खाली अलिफ, तो ये आ बन गया। शुरू में अलिफ नहीं आया है। पहले ही आपको ज़बर की तख्ती में ये बात बता दी गई थी कि अलिफ उस वक्त रहता है जब इस पर कोई हरकत ना हो, यानी अलिफ हमेशा खाली होता है। जब अलिफ पर हरकत या तनवीन आ जाती है तो फिर वो हमजा बन जाता है, तो ये हमजा ही है, अब अलिफ नहीं रहेगा। तो इसको पढ़ेंगे आ या। चलिए मश्क को पढ़िए, राल अलिफ ज़बर रा, ता ज़बर त। पढ़िए पूरा जुमला, रात। एक अलिफ के बराबर दाल को खींचिए, तो ता को बिल्कुल नहीं खींचिए, इसलिए कि ज़बर ज़ेर पेश को नहीं खींचेंगे। रात का न, दाल अलिफ ज़बर दा, मीम ज़बर म, दाम। चलिए अगली और मश्क लेते हैं। चलिए मेरे साथ पढ़ते रहिए, आप खामोश न बैठे रहिए। जब तक आप अपनी ज़ुबान को हरकत नहीं देंगे तब तक आपकी ज़ुबान पर तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं हो सकता, आप मखारिज के साथ सही कुरान नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए मेरे साथ साथ पढ़ने की ज़रूर कोशिश कीजिए। चलिए पढ़िए, दाल अलिफ ज़बर रा, ता ज़बर त। बहुत अच्छा, मिलाकर पढ़िए, रात। चलिए अगला जुमला पढ़िए, मैं खामोश रहता हूँ, आप पढ़िए। बहुत अच्छा, जोर से पढ़िए, खौफ। अच्छा चलिए अगला पढ़िए, बड़ी काफ नहीं है, छोटी काफ है, कान। चलिए अगली बड़ी काफ है, इसको पूर्व भी पढ़िए, गले से भी निकालिए, नहीं काल नहीं, गलत, कौल। फिर से पढ़िए, कौल। चलिए दाम, शादुन, नारन। चलिए पढ़ते रहिए, हादिन। अगला जुमला पढ़िए, 3 हुरूफ वाला जुमला है, क़ातल। मिलाकर पढ़िए, क़ातल। आमीन, असाब। चलिए अगला पढ़िए, अफाक। काफ को पूर्व पढ़िए, अफाक। यखाफु, जुनाह। हा को गले से निकालिए, जुनाह। किरामन, जाइलुन, सालिहुन, कातिबुन, राहिबुन,
شارب دافق غاسق مطاع صوابا. چلیے اگلا پڑھیے آپ. بہت اچھا. نباتن. چلیے اب چار حروف والا جملہ آیا ہے. فواکہ. الف مدہ جہاں اس کو کھینچیے، باقی زبر زیر کو نہیں کھینچیے گا. فواکہ. رواسی. م کو نہیں کھینچیے. موانع. موانع. انامل. مکارم. بہت اچھا. امید کرتا ہوں آج کا یہ لیسن آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. یہ حروف مدہ کا سبق شروع ہو چکا ہے. اگلا آیا مدہ اور واو مدہ کا سبق آئے گا. اس لیے جو ہے آپ الف مدہ کی مشق برابر کریں. اس میں مشق میں کھینچنے کی مشق برابر کرنی ہے کہ الف مدہ والے جملے کو کھینچے اور زبر زیر پیش کو بالکل نہ کھینچے. آپ الف مدہ کو کھینچنے کے ساتھ زبر زیر پیش کو نہ کھینچ لیں. اس کی طرف بہت توجہ رکھیں. چلیے اب ہمیں اجازت دیجیے. انشاءاللہ ہماری آپ کی ملاقات ہوگی آئندہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن القرآن له فضل أولها حب المنان يرضى الله تعالى عنا حين تعلمنا القرآن في الجنة نقرأ ونرتل نصعد بالقرآن جنان فبإذن الله سنحفظه لن نترك حفظ القرآن.